اندھیری گلی کا بھوت۔ شہر کے ایک قدیم حصے میں ایک تنگ اور سنسان گلی تھی جسے لوگ اندھیری گلی کے نام سے جانتے تھے۔ یہ گلی دن کے وقت بھی زیادہ روشن نہ ہوتی تھی اور رات کو تو بالکل اندھیرے میں ڈوب جاتی تھی۔ وہاں کے لوگ اس گلی سے گزرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ مشہور تھا کہ اس گلی میں ایک بھوت رہتا ہے۔ یہ بھوت ایک عورت کی روح تھی جس کا نام زینب تھا۔ کئی سال پہلے زینب اس گلی میں رہتی تھی اور وہ ایک نہایت نیک اور دیندار عورت تھی۔ ایک رات کچھ ڈاکو اس گلی میں گھس آئے اور زینب کو لوٹنے کی کوشش کی۔ زینب نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد زینب کی روح اس گلی میں بھٹکتی رہی انصاف کی تلاش میں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ جو بھی رات کو اس گلی سے گزرتا اسے زینب کی شکل نظر آتی۔ کبھی وہ کسی کونے میں کھڑی نظر آتی، کبھی کسی دروازے کے پیچھے اور کبھی کبھی تو بالکل سامنے آ کر چیخنے لگتی۔ اس کی درد بھری چیخیں لوگوں کو خوف زدہ کر دیتی تھی، اس لیے سورہ غروب ہوتے ہی لوگ اس گلی کے قریب بھی نہیں بھٹکتے تھے۔ ایک دن شہر میں ایک نیا امام آیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ اس نے لوگوں سے اس بھوت کی کہانی سنی اور فیصلہ کیا کہ وہ اس معاملے کو حل کرے گا۔ امام عبداللہ نے گلی میں جا کر دعا کی اور زینب کی روح کو سکون پہنچانے کے لیے قرآن کی تلاوت کی۔ اس نے زینب کی روح سے بات کرنے کی کوشش کی اور پوچھا کہ اسے کیا چاہیے۔ زینب کی روح نے کہا، مجھے انصاف چاہیے، میرے قاتل ابھی تک آزاد ہیں اور میں ان کی سزا دینا چاہتی ہوں۔ امام عبداللہ نے زینب کی روح کو یقین دلایا کہ وہ اس کے قاتلوں کو سزا دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس کے بعد امام عبداللہ نے مقامی حکام سے رابطہ کیا اور پرانے کسی کو دوبارہ کھلوایا اور تحقیقات کے بعد وہ ڈاکو پکڑے گئے، انہیں ان کی جرم کی سزا دی گئی۔ زینب کی روح کو انصاف ملنے کے بعد امام عبداللہ نے ایک بار پھر اس گلی میں جا کر دعا کی اور زینب کی مغفرت کے لیے قرآن کی تلاوت کی۔ کچھ دنوں بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ اب اس گلی میں کوئی بھوت نہیں ہے۔ زینب کی روح کو سکون مل چکا تھا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔